زراعت کے بغیر بلوچستان کی ترقی بے معنی ہے، اسی لیے موجودہ حکومت کا خواب گرین بلوچستان ہے۔ اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے محکمہ زراعت صوبہ بلوچستان کے مختلف زمینداروں کی مہارتوں میں اضافے کے لیے ٹریننگز کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ صوبے کے مختلف زمینداروں کو دیگر صوبوں کے زمینداروں اور ان کے فیلڈز پہ لے جا کر ان کو نئے تجربات اور ٹیکنیک سکھائے جا رہے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے بلوچستان بھر سے مختلف زمینداروں کو منتخب کیا گیا اور علاقے کا دورہ کرایا گیا۔ یونس مغل بھی ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں میں اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کا دورہ کیا ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کون سے ٹیکنیک سیکھے ہیں جس سے کلات کے زمینداروں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جب یہاں سے روانہ ہوئے تو ڈی جی زراعت جو ہم لوگوں کا بلوچستان کا ڈی جی اور اس کا ٹیم میں شامل ثناء اللہ صاحب اور غلام حسین علیزئی صاحب، یہ ایگریکلچرسٹ ریسرچر ہے، تو ان کے مرہون منت اور ڈی جی صاحب کے پورے بلوچستان سے خلات سے ہم لوگ 2 زمیندار تھے اور باقی جو ہے کوئٹہ قلعہ عبداللہ اور لور لائی کے تھے۔ تو نصیب اللہ صاحب اس دورے میں ہم لوگ جو ہے پنجاب کے ترناب، پنجاب کے جو ہے وادی سون گئے اور اس کے علاوہ اسلام آباد، پشاور، ترناب فارم میں اور سوات۔ تو ان میں مختصر سب کو اکٹھا آپ کو پیش کر رہا ہوں جو بھی ہم لوگوں نے دیکھے۔ تو سب سے بڑی بات ہم لوگوں کے زمینداروں کے لیے، یا ایسے میں اپنے کو بڑا زمیندار تو نہیں کہتا ہوں، ایسے میں فارمر ہوں، خدمتگار ہوں لوگوں کا۔ تو اس دورے میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم لوگوں کو جو یہاں ہم لوگ زمینداری کر رہے ہیں وہ ہم لوگ اپنے پرانے طور طریقے سے کر رہے ہیں۔ وہاں کی جو زمینداری تھے یا جو ایگریکلچرسٹ جو پنجاب کے یا پشاور کے یا اسلام آباد کے، انہوں نے جو نئے طریقے، سائنسی طریقے جو نکالے ہیں، اس میں زمیندار کے لیے ایک تو پروفٹ زیادہ ہوگا، اس کا فصل زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کو منڈی بھی مل جاتا ہے کیونکہ وہ صحت مند اور اچھے سبزیاں پھل ہوتے ہیں۔ اس نئے طریقے میں جو سائنٹیفک طریقے جسے کہو یا جو ہے جو ریسرچر نے نئے وہ پروڈکٹ بھی نکالا ہے، اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ ان کے جو بھی پروڈکٹ تھے، چاہے وہ فصل میں تھے، سبزیوں میں تھے، وہ علاقے کے آب و ہوا کے مطابق وہاں کے وہ بیج یا پودے پیوند کر کے نئے بنا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ان کا یہ تھا کہ وہ آج کل ٹنل سسٹم، جسے بالکل ہم لوگ اپنی سبزیاں جو اگاتے ہیں، ایک تو وہ محفوظ بھی رہ جاتے ہیں اور پانی کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور پیداوار بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو جو وہاں کے ریسرچر تھے وہ بہت ہم لوگ ساتھ تعاون بھی کیے، ساتھ فارمرز کے بھی ساتھ ہم لوگوں کو لے گئے، جن کے ٹنل سسٹم سے ان کے مطابق جو وادی سون کا تھا وہ فیلڈ اسسٹنٹ جو زراعت کا، اس نے بولا کہ ہم 120 ٹن سے 150 ٹن جو ہے 1 ایکڑ سے حاصل کرتے ہیں، ٹماٹر ہو، سبزی جو بھی ہو، اور ساتھ وہ جو ہے ان کو مارکیٹنگ کے لیے بھی، کیونکہ یہ میں مشترک پورے جو ہے سوات ہو جو بھی ہم لوگوں نے دیکھے، ایک ہی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو وہاں یہ سسٹمز، ٹنل سسٹمز، اور دوسرا اسلام آباد میں جو پیر میر علی شاہ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، وہاں کے سائنسدانوں ریسرچرز نے ایک تو ٹیشو کلچر کے طریقے سے جو ہے فصل اگانا کہ وہ پودے جو ہے بہت جلد آپ کو جو ہے فصل دے گا، دوسری جو ہے وہ ہائیڈروپونک لیس سسٹم جو ایک ٹنل جیسا ہوتا ہے، تو اس کا بھی ہمیں دورہ کرایا گیا، اس میں بھی بہت ہی زمینداروں کے لیے ایک اچھا اور پروفٹ کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے سوات بھی گئے ہیں اور پشاور بھی، وہاں پہ بھی وہ اپنے ریسرچر جو وہاں کے ہے، ایک تو ان کے ساتھ گورنمنٹ بھی بہت تعاون کر رہا ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ریسرچر ہے یا افسران ہے، وہ بہت سی قسم کے درخت، چاہے اس میں ایپل ہو، آڑو ہو، چیری ہو، اس طرح خوبانی ہو، وہ ایک تو 1 سال میں پودا دینا اور پھل دینا شروع کر لیتا ہے، پھر دوسرا اپنے آب و ہوا کے مطابق بھی انہوں نے جو ہے اس طرح کے پودے
باہر سے بھی لا رہے ہیں, وہاں پہ بھی وہ ریسرچ کر رہے ہیں. اور سب سے پھر بڑی بات ان کا پشاور میں بھی یہ بھی تھا کہ ان کے جو بھی پھل بچ جاتے تھے, جو مارکیٹنگ نہیں ہوتے تھے, جن کو مارکیٹ اس ٹائم جو ہے صحیح پیسے نہیں دیتا, تو وہ ان کو جو خراب ہونے سے بچانے کے لیے وہ ادھر ہی اس کے فارم کے اندر زمینداروں کو اس نے جو سہولت دی ہے, جو آ کے اپنے جو ہے جتنے بھی پھل ہیں ان کے شربت بنائے, جوس بنائے یا جیمز وغیرہ بناتے ہیں, تاکہ وہ اس نقصان سے بھی بچ جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی روزگار مہیا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات, سب سے بڑی بات, مسئلہ جو ہے پانی کا, پانی میں انہوں کا یہ سسٹم تھا کہ ڈرپنگ سسٹم کے ذریعے وہ اپنے پودوں کو پانی لیتے تھے. ڈرپنگ سسٹم میں ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ پانی کا سب سے بڑی بچت, ہمارے ملک میں پانی کے ذخیرہ بہت ہی کم ہے, ڈیمز نہیں ہے, تو اس سسٹم سے جو ہے پانی کا بچت ہو جاتا ہے, وقت کی بچت ہو جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ دوائی بھی دینا کم پڑ جاتا ہے, اسپرے. اور سب سے بڑی بات پھر ان فصلوں کو جو انٹرنیشنل سطح پہ بھی مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ ایک تو سائنسی طریقے سے اگائے ہوتے ہیں, اور اسی طرح ان میں جو شوگر کا ریشو ہے یا جو ہے ان کے جو دوائی لگتے ہیں, اسپرے ہوتا ہے, وہ بھی کم ہو جاتا ہے, جس سے وہ ان کی مارکیٹنگ اور ان کے جو ہے ویلیویبل فروٹس نکلتے ہیں. تو ان دوروں کو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت بلوچستان, ڈی جی صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں, ساتھ ساتھ اس کی ٹیم کے, کہ ایسے دورے ہر وقت کرائے جائے, ہر سیزن میں, اور ہر ضلع سے زیادہ زمینداروں کو لے جائے وہاں, نئے نئے جو سیاسی طریقے ہیں, تاکہ زمیندار دیکھ لے اور اس کو اپنائے. اپنانے کا اس میں یہ ہوگا کہ نئے طریقے, جس طرح ایک علاقہ میں بیشی معاف کے حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب فتح مکہ ہوا تو وہاں پہ انہوں نے جو مشرکین قید تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو اپنا مطلب رقم دے سکتا ہے وہ اس کو آزاد کر لو, اگر جس کے پاس نہیں ہے تو وہ 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ہنر سکھائے یا علم سکھائے, اس کے بعد ان کو جو ہے آپ لوگ آزاد کر لو. تو اسی طرح جو بھی سائنسیفک چیزیں ہیں, چاہے وہ ہمارے اس کے لیے ایگریکلچر کے لیے ہو یا لائیو اسٹاک یا جو بھی ہمارے فائدہ کی چیزیں, تو ان چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے. چاہے یہ چیزیں جو بھی دیتا ہے وہ ہم لوگوں کے مستقبل کے لیے, ہم لوگوں کے بلوچستان کے لیے, تاکہ وہ انہی سسٹموں سے, اگر ہم گرین بلوچستان کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں, اگر پورا کرنا چاہتے ہیں, اس سسٹم سے ہی انشاءاللہ ہوگا, جو ڈرپنگ سسٹم کے ذریعے, جس سے جو ہے ایک بور سے 2-3 انچ سے جو ہے کم سے کم 30 سے 50 ایکڑ زمین آباد ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کا علاقہ بلوچستان وسیع و عریض رقبے پہ پھیلا ہوا ہے, اور یہاں پہ بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے, اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ایکڑوں کے حساب سے زمین ہے لیکن وہ بنجر اور خیر آباد پڑے ہوئے ہیں. اس دورے سے جو میرے ذات کا جو مشاہدہ ہے, جو میرا تجزیہ ہے, کہ ہم لوگوں نے جو وہاں پہ دیکھا, جو پانی کا بچت, جو سپرے کا بچت, اور اس کے علاوہ جو ہے پھل زیادہ دینا یا فروٹ زیادہ دینا اور سبزیاں زیادہ دینا, تو اس میں میرا یہ تجزیہ ہے کہ ہم لوگ انہی نئی طریقوں کو اپنائیں. اور میرا جو ہے گورنمنٹ سے اور ساتھ ساتھ وابڈا سے بھی یہی میرا اپیل ہے کہ وابڈا 1980 کے دہائی سے یہاں پہ جو ہے بجلی فراہم کر رہا ہے, اور ہم یہ مانتے ہیں ہم زمیندار فائدہ اٹھائے اس بجلی سے. ہم لوگوں نے جو آبادیاں کیے, جو بھی کیے, بہت ہی اچھا ہم لوگوں کا چلتا رہا یہ سسٹم. لیکن 90 کے دہائی کے بعد جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ, اس کی فلکچویشن کی وجہ سے اور بجلی کم ہونے کی وجہ سے ہم زمینداروں کو کافی خسارہ اٹھانا پڑا, کیونکہ اگر بجلی کے بغیر ہم پانی نہیں نکال سکتے تھے. تو اس سے پہلے جتنے بھی ہم لوگوں نے زمینداری کیے, ہم یہ مانتے ہیں کہ 90 سے پہلے وابڈا والے بجلی جو بھی دیتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ اچھا ہی رویہ تھا, یا بجلی وافر مقدار میں تھا. اور میرا وابڈا سے بھی یہ اپیل ہے گورنمنٹ آف پاکستان بشمول گورنمنٹ آف بلوچستان سے, کہ وہ خود بھی یہی کہہ رہے ہیں, ان کے سروے کے بھی مطابق, کہ پانی کا ذخیرہ بہت کم ہے, اور اس کا جو ٹیبل ویلیو ہے جو پانی کا, وہ بہت ہی اس کا سطح نیچے گر رہا ہے. اور ابھی بجلی بھی 5 سے 6 گھنٹے
7 گھنٹے تو ادھر سٹی میں ہے، باقی دیہاتوں میں ہم لوگوں کے 3 سے 4 گھنٹے چل رہا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے زمینوں کو آباد بھی کرنا ہے اور ہمیں ان سے فائدہ بھی اٹھانا ہے اور ہمیں لوگوں کو بھی اس سے فائدہ دینا ہے تاکہ جو بے روزگار ہے وہ فائدہ اٹھائے. اور اس بنجر زمین کو جو عریض بہت ہی طویل پھیلا ہوا ہے، جس کے ابھی تک شاید 5 سے 10% آباد ہوئے، جو زمیندار اپنے مدد آپ کے تحت لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ بور لگاتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے زمینوں وغیرہ کا سب کا انتظام وہ خود کر لیتا ہے. اور وابڈا سے بھی بجلی اگر وہ اسے دے دے، وہ قانونی طور پر وہ اسے بجلی بھی لینا چاہتا ہے، لیکن افسوس کہ ابھی بجلی خود بھی اتنا نہیں ہے کہ گھریلو صارفین اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زمیندار وہ طبقہ ہے جو نہ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے نہ کسی اور کی طرف، وہ اپنے مدد آپ کے تحت لاکھوں روپے خرچ کر کے بور لگاتا ہے، سب کچھ صرف بجلی کے لیے، جو پانی نکالنے کا ذریعہ واحد ذریعہ بجلی ہے. تو اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے تاکہ گورنمنٹ اس کے ساتھ تعاون کر لے اور وہ اپنا پانی نکالے. لیکن جو سروے چل رہا ہے اس کے مطابق کہ ہم لوگوں کا جو پانی بالکل بارشیں بھی نہیں ہو رہا ہے، بارشیں بھی کم ہیں اور ڈیمز نہیں ہے. سب سے پہلے میں خود سے اور تمام زمینداروں سے بھی یہ فارمر سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، وہ اللہ پاک کی درگاہ کی طرف دیکھ لے اور ہم لوگ اپنے زکوٰۃ اور صدقات ہے وہ بھی دے دے تاکہ اللہ پاک اپنی رحمت بارش کے ذریعے ہم لوگوں پہ برسائے. اور اس کے بعد میں وابڈا اور دیگر جو حکومتی ادارے ہیں ان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ سب سے بڑے میگا ڈیمز بنا دے، پروجیکٹ دے دے بلوچستان کے لیے ڈیمز کی، کیونکہ وابڈا کو تو یہی چاہیے تھا، وہ واٹر اینڈ پاور ہے، اس کا کام یہی ہے کہ سروے میں پہلے وہ ڈیمز کی سروے دے دے، پھر اس کے بعد اگر ٹیوب ویل کی وہ بھی. ابھی میرا یہی تجزیہ ہے، مشاہدہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ایک قانون بنائے ابھی نئے بور جو بھی لگیں گے وہ شمسی پہ ہو جائے، لیکن سب سے پہلے ڈیمز اور چیک ڈیم تمام بلوچستان کے تمام یونین کونسلوں میں یہ ایمرجنسی طور پر یہ ڈیمز کا اعلان کرے. اور اس کے بعد وہ لوگوں کو یہ نہیں کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ کے ساتھ NOC نہیں ہے، آپ ٹیوب ویل نہیں لگا سکتے ہو، پھر وہ لوگ کیا کریں؟ ان کے ایکڑوں کے حساب سے جو ہے زمینیں پڑی ہوئی ہیں، یا وہ کسی کو ٹھیکے بھی دے سکتے ہیں کہ تاکہ اس کی زمین کو آباد کر لے، اس کو بھی کچھ منافع ہو. تو ہمارا یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ ڈیم کے ساتھ ساتھ جتنے بھی زمیندار ہیں وہ اپنے مدد آپ کے تحت بور لگا رہا ہے، باغ لگا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے اس کو وہ شمسی سسٹم اس کو دے دے. کچھ پرسنٹ اس سے اگر وہ پیسہ بھی ڈیمانڈ کر لیتا ہے زمیندار تیار ہے دینے کو. اس سے ایک تو وابڈا پہ گورنمنٹ پہ سبسڈی کا بوجھ کم ہوگا جو ابھی ہر زمیندار کے لیے لاکھوں روپے سالانہ دے رہا ہے. ان سبسڈی کو وہ زمینداروں کو دے دے، وہ ان کو شمسی دے دے، اور ساتھ ساتھ نئے زمینداری جو بھی ہوگا وہ شمسی سسٹم اور ڈرپنگ سسٹم پہ ایک گورنمنٹ ایک ایسا قانون پاس کر لے کہ جو بھی نئے زمینداری کر لے گا، فارمنگ کر لے گا، وہ شمسی ان کو گورنمنٹ دے دے. باقی وہ جتنے بھی سسٹم ہے وہ اپنے سے زمیندار خرچ کر لے گا، بور لگائے گا. لیکن یہ بند نہیں کیا جائے کہ پھر یہ زمینیں کون آباد کر لے گا؟ گرین بلوچستان کا خواب ہم نے دیکھا ہے یا لوگ دیکھ رہے ہیں. گورنمنٹ کو بھی اگر وہ واقعی اس کا عملاً نیت صحیح ہے تو یہ ہے کہ وہ ڈیمز بنائے، لوگوں کو زمینداروں کو شمسی فراہم کر لے اور ڈرپنگ سسٹم بھی ساتھ ساتھ فراہم کر لے، تاکہ وہ ڈرپنگ سسٹم سے اپنے لاکھوں ایکڑوں کو آباد کر لیں گے. جو بنجر زمینیں وہ بھی آباد ہوگی اور اس سے جو ہے ایک خوشحال و سرسبز و شاداب بلوچستان ابھرے گا، اور جس سے لوگوں کی جو معاشی حالات ہے وہ بھی اچھے ہوں گے اور جو بے روزگاری ہے وہ بھی ختم ہوگا. اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف بلوچستان سے میرا یہ اپیل ہے، جو ایگریکلچرسٹ ہے، جو ان کے ریسرچر ہے، اچھے ریسرچر یہاں بیٹھے ہوئے افیسران، ان کو فنڈنگ کر لے. وہ بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ان کے آب و ہوا کے مطابق ریسرچرز کو یہ تاکید کر لے کہ وہ یہاں پورے ہر یونین کونسل کا دورہ کر لے، ہر یونین کونسل کے مطابق زمینداروں کو یہ تاکید کر لے کہ اس میں یہ پودا لگتا ہے، یہ اس آب و ہوا کے حساب سے اچھا ہے، اور یہ بیج یہاں کے آب و ہوا کے حساب سے اچھا ہے.
کیونکہ جب تک آب و ہوا کو موسمیاتی ہم ریسرچ کو نہیں دیکھیں گے، اپنے پانی کو نہیں دیکھیں گے، اس کے بغیر ہم لوگوں کا زمینداری فیل ہوگا، جو آج کل کے سائنسی طریقے ہے۔ اب میرا اپیل یہی ہے پورے جو ہے گورنمنٹ سے اور ساتھ ساتھ زمینداروں سے بھی، کہ ہم لوگ اپنے مدد آپ کے تحت بھی جو ہم لوگوں کی زمینداروں کا ایسوسیشن ہے، جو زمیندار ایسوسیشن ہے، اس سے بھی میرا یہ اپیل ہے کہ وہ جب بھی جاتے ہیں سربراہان سے ملتے ہیں، لیڈران سے، تو یہی ان کا ہے، کیونکہ ہمیں ایک حل نکالنا ہے۔ حل میرے مطابق یہی ہے کہ ڈرپنگ سسٹم اور زمینداری کو ہمیں ختم نہیں کرنا ہے۔ ہم لوگوں کا گزر بسر ہے ہی زمینداری پہ۔ زمیندار خود اپنے سے بھی محنت کر رہا ہے، لیکن نئے طریقے سے محنت نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کا محنت رائے گا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کی جو ریسرچر ہے، جو ہم لوگوں کے ایگریکلچرس ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ان سے ہمارا یہ اپیل ہے کہ وہ ہر علاقے میں آئے، ڈسٹرکٹ وائز، جو پہلے بھی آئے تھے، جو دورے بھی کیے، انہوں نے جو ہے جو پروگرام بھی رکھے ہیں، لیکن ہمارا یہ اپیل ہے کہ وہ ہر منتھ آ جائے اور ہر یونین کا دورہ کر لے، کیونکہ ابھی ہم حالات کے مطابق آپ دیکھ لو، یہاں پہ ہمیں 4 موسم ملتے ہیں۔ سرد سے سرترین جو ہم لوگوں کا سٹی ہے یار وہ یہ اسکلکو ہے، اور اسی طرح جس طرح 15 ہے، گز گئے، نیمر گئے، یہ گرم علاقوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی ڈسٹرکٹ میں ہم لوگوں کو 4 موسم مل رہا ہے، تو ایگریکلچرسٹ سے جو گورنمنٹ کی طرف سے، ان سے ہم لوگوں کو یہ اپیل ہے کہ وہ موسم کے مطابق ہم لوگوں کے لیے یہ چیزیں بنائے۔ اور آخر میں پورے جو ہے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے بلوچستان کا، ان کا شکر گزار بھی ہے کہ انہوں نے یہ دورے کروائے اور آئندہ بھی دورے کرائے زمینداروں کو، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی پریکٹیکلی طور پر وہ یہ چیزیں ہر یونین کونسل میں بنائے۔ اگر ان کو اپنا فارم نہیں ہے، جو سرکاری فارم ہوتے ہیں جو ہر یونین میں مہیا نہیں ہوتے انہیں زمینیں، تو وہ کسی زمیندار کی زمین کو وہ لے لے، اس پہ اپنا جو ہے 1-2 ایکڑ پہ اپنا ریسرچ کر لے، تاکہ اس یونین کے مطابق اس کے لیے پھل، بیج اور پودے نکالے جائے۔ اور میں ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا اور ہم کو سنا، اور اس علاقے کی اور زمینداروں کی جو مسائل تھے اس کو اجاگر کرایا، اور امید ہے مجھے گورنمنٹ سے اور وزیر اعلیٰ صاحب سے اور دوسرے جو زراعت کے سیکرٹری ہے یا ڈی جی ہے، یہ ایگریکلچر جو ڈپارٹمنٹ اس کو فنڈنگ بھی زیادہ کر لیں گے، اور فنڈنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی کچھ نئے چیزیں مہیا کر لیں گے، اور ڈیمز، چیک ڈیمز اور شمسی اور ساتھ ساتھ جو ڈرپنگ سسٹم ہے گورنمنٹ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم سے تعاون کر لے گا، اور وہ بھی جو خود ان گورنمنٹ کا بھی لوگو ہے کہ گرین بلوچستان، تو اگر واقعی وہ گرین بلوچستان نیتاً عملاً وہ ایگریکلچرسٹ کے ساتھ، فارمرز کے ساتھ دے دے، انشاءاللہ ان سب کے ہم لوگوں کی اتحاد سے ایک نیا اور گرین بلوچستان ابھر آئے گا۔ والسلام۔